مولانا سمیع الحق ایک پاکستانی مذہبی اسکالر، عالم اور سیاستدان تھی۔ ان کا طالبان کے رہنما ملا محمد عمر کے ساتھ قریبی تعلق تھا۔ مولانا سمیع الحق صاحب دارالعلوم مکانیہ کے مہتمم اور سربراہ تھے۔ دارالعلوم مکانیہ ایک دینی درسگاہ ہے جو دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ مولانا صاحب دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین بھی تھے اور جمعیت علماء اسلام کے سمیع الحق گروپ کے امیر تھے۔ وہ متحدہ مجلس عمل کے بانی رکن اور ارکت المجاہدین کے بانیوں میں بھی تھے، جو ایک مذہبی تنظیم ہے۔ وہ پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کے رکن بھی رہے ہیں اور متحدہ دینی محاذ کے بانی بھی، جو پاکستان کے چھوٹے مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہے، جو انہوں نے سال 2013 کے انتخابات میں شرکت کرنے کے لیے بنائی۔ مولانا سمیع الحق صاحب 18 دسمبر سن 1937 میں اکوڑا خٹک میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم کا نام مولانا عبدالحق تھا۔ انہوں نے 1366 ہجری بمطابق سال 1946 میں دارالعلوم مکانیہ میں تعلیم شروع کی، جس کی بنیاد ان کے والد محترم نے رکھی۔ وہاں انہوں نے فقہ، اصول فقہ، عربی ادب، منطق، عربی صرف نو، تفسیر اور حدیث کا علم سیکھا۔ ان کو عربی زبان پر عبور حاصل تھا، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کی قومی زبان اردو اور علاقائی زبان پشتو میں بھی کلام کرتے تھے۔ سمیع الحق صاحب کے بیان کے مطابق پاکستان کے امریکی سفیر ان سے جولائی 2013 میں ملاقات کے لیے آئی تھی تاکہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کر سکے۔ وہ افغانستان میں طالبان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کی کلی طور پر حمایت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ ان کو صرف 1 سال دیجیے اور وہ سارے افغانستان کو خوشحال بنا دیں گی۔ سارا افغانستان ان کے ساتھ ہوگا۔ ایک بار امریکی چلے جائے تو یہ 1 سال کے اندر اندر ہوگا۔ جب تک وہ وہاں ہیں افغانوں کو اپنی آزادی کے لیے لڑنا ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ آزادی کے لیے ایک جنگ ہے اور یہ تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک بیرونی لوگ چلے نہ جائیں۔ تحریک طالبان پاکستان کی پولیو کی حفاظتی قطرے پلانے کو غیر اسلامی قرار دینے پر اور لوگوں کو اسے اپنے بچوں کو پلانے سے روکنے پر مولانا سمیع الحق صاحب نے 9 دسمبر 2013 کو پولیو کی حفاظتی قطروں کی حمایت میں ایک فتویٰ جاری کیا۔ اس فتوے کے مطابق مہلک بیماریوں کے خلاف حفاظتی قطرے ان کے خلاف بچاؤ میں مددگار ہوتے ہیں، اور یہ بات تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے، جس کو نامی گرامی طبی ماہرین نے منعقد کیا ہے، اور اس تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ان بیماریوں سے بچاؤ کے قطرے کسی بھی طرح سے مضر نہیں ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ لائک کا بٹن دباتے ہوئے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور کمنٹس باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ رکھیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔